ایک اور کتاب ہے، یہ ہے حفظ الایمان، اس کے لکھنے والے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی۔ اس میں ایک مسئلہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس کا وہ جواب لکھ رہے ہیں، حضور کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جواب جب لکھنے پر یہ آئے ایک جواب بڑا مختصر سا ہو سکتا تھا، آپ ہم سے پوچھیے اسی لفظ کو، ہم ایک مختصر سا جواب دے دیں کہ دیکھیے عالم الغیب کا لفظ خدا نے صرف اپنے لیے استعمال کیا، اور رسول کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا۔ مطلقاً عالم الغیب جو کہ شریعت میں غیر خدا کے لیے نہیں بولا گیا ہے، اس لیے اس کو نہیں بولیں گے۔ جیسے آپ کتنا ہی رحیم و کریم کیوں ہو، آپ کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، آپ کتنا ہی عیبوں کو چھپائیں دوسروں کے تو آپ عیب چھپانے والے ہیں، مگر ستار ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ کتنی ہی کو معاف کریں تو آپ معاف درگزر والے تو کہے جائیں گے، مگر غفار نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ جو لفظ آپ کے لیے بندوں کے لیے بولا ہی نہیں گیا، وہ لفظ بندوں پر نہیں بولا جائے گا۔ تو رسول کا علم کتنا ہی زیادہ غیب کا علم کیوں نہ ہو، مگر عالم الغیب ہم نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ خدا کے بتانے سے وہ غیب جانتے ہیں، وہ ما کان و ما یکون کے عالم ہے، یہ سب ہم کہیں گے، مگر عالم الغیب کا لفظ نہیں بولیں گے۔ یہ بات ختم ہو گئی، جواب ہو گیا۔ انہوں نے دوسرا پہلو اختیار کیا، پہلے جواب تو دیا، اس طرح کا بھی جواب دیا، مگر اس کے بعد پھر جو جواب دیا اس میں ہمارا اعتراض کیا ہے وہ آپ پہلے سمجھیں، پہلے جواب ان کا سن لیں۔ پھر یہ کہ یہ صفحہ 16 پر ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، علم غیب کا حکم یعنی آپ کو علم غیب کہنا، یہ مطلب علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کو جب عالم الغیب کہتے ہیں تو جو حضور کے لیے غیب کی بات آپ کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، کہ حضور کو بعض غیب حاصل ہے یا کل غیب؟ اچھا، بعض غیب کی وجہ سے آپ ان کو عالم الغیب کہتے ہیں یا کل غیب کی وجہ سے؟ کل غیب سے مراد ان کی ہے جتنا اللہ کوئی، تو کل کا تو کوئی مانتا نہیں، تو حضور کو تو بعض ہی مانیں گے۔ اچھا، یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع و حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، جانوروں کو، پاگلوں کو، دیوانوں کو، سب کو حاصل ہے ایسا علم غیب، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ سمجھا؟ اب ہمارا اعتراض کیا ہے کہ یہاں آپ کیا کہتے ہیں، رسول کے علم کی تشبیہ آپ نے دی ہے جانوروں اور پاگلوں سے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے تھے نا کہ ایسا کا لفظ نہیں استعمال کرتے، ایسا ایسا یعنی جیسا رسول کو، ایسا ایسا تشبیہ لفظ جو ایسا ہے وہ تشبیہ کے لیا تھا، جہاں ایسا ایسا بولتے ہیں وہاں تشبیہ مراد ہوتی ہے، حقیقت لفظ ایسا کیسے ہے؟ اچھا، تشبیہ میں کیا ہے؟ ایک وہ ہے جس کی آپ تشبیہ دے رہے ہیں، ایک وہ ہے جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کو حرف تشبیہ کہتے ہیں، تشبیہ والا حرف، جیسے ایسا، سمجھا؟ اشارے والا، یہ وہ، یہ اشارے کے الفاظ ہیں۔
ایسا ویسا، یہ سب تشبیہ کے الفاظ ہیں. سمجھا؟ تو اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. حضور کے جو بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، یعنی جیسا حضور کو علم ہے ایسا علم غیب سب کو حاصل، لہذا چاہیے سب کو عالم الغیب کہا جائے. سمجھا؟ تو اچھا، اور اس میں لفظوں میں کتنی کراہت ہے. کراہت کیا ہے کہ زید و عمر، بلکہ ہر سبی و مجنون. سبی کہتے ہیں چھوٹے کو، مجنون کہتے ہیں پاگل کو. جمی حیوانات و بہائم، یعنی جانوروں کو بھی ایسا حاصل ہے. ایسے کا جو ہے اشارہ اس طرف نہیں جا سکتا جس طرف کہ جزوی علم کی طرف کہا جاتا. ہاں نہیں، وہ اس لیے نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے پہلے بعض علوم غیبیہ رسول کے رکھ لیے، اور اس میں اور پھر یہاں زید عمر بکر کا علم سامنے رکھ لیا. جو اس میں مذکور ہوگا وہی تو مراد ہوگا، وہ تو نہیں مراد ہوگا جس کا ذکر ہی نہ ہو. ہم نے ایک کاپی کی ہے اس عبارت. ہمارا کہنا ہے کہ یہ بات انہوں نے سچ کی یا غلط کہی، وہ بات چھوڑی پیچھے رکھی. اس میں رسول کے علم کی تشبیہ جانوروں کے علم سے ہوئی اور صاف ہوئی، اس لیے اس میں یہ توہین ہے، اور یہ حضور کی توہین کفر ہے. اچھا، اس کو آپ ان سے نہیں منوا سکتے، وہ تو تعویل کریں گے، مگر ایک فوٹو ہم نے اس پر چسپا کیا، جو عبارت وہی ہے، بالکل وہی عبارت کا ایک فوٹو ہم نے بنایا. اس فوٹو کو آپ رکھ دیجیے ان کے سامنے اور پوچھیے اس میں آپ کے مولوی صاحب کی توہین ہوئی کہ نہیں. مثال کے طور پر مولوی اشرف علی تھانوی کو عالم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مولوی اشرف علی تھانوی کو عالم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اچھا جناب، اب ایک شخص یہ کہے، اسی کو ہم نے سامنے، یہاں عبارت اس کی ہے، اسی کو ہم نے نقل کیا، صرف نام بدل دیا. جہاں حضور کا نام ہے وہاں ہم نے مولوی اشرف تھانوی رکھ دیا، اور جہاں علم غیب کا نام ہے وہاں ہم نے صرف علم رکھ دیا. سمجھا؟ اور یہ عبارت ان کے لیے بتائی. پھر یہ کہ تھانوی صاحب کی ذات پر علم کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا کل علم. اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں تھانوی صاحب کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید و عمر، بلکہ ہر سبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے، تو چاہیے سب کو عالم کہا جائے. وہی کاپی بالکل. اب اگر اس میں مولوی اشرف علی کی توہین ہوتی ہے تو اس میں حضور کی توہین کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر توہین نہیں ہوتی تو کیا آپ اس عبارت کو لکھ کر کے اپنے دارالعلوم سے اس کی تائید حاصل کر سکتے؟ کیا اس چیز کو ہم دلیل بنا کر کہہ سکتے ہیں کہ مولوی اشرف علی کو عالم نہیں کہا جا سکتا؟ سمجھا؟ تو یہاں منشا صرف تو انہوں نے تعویلات بہت کی ہیں، بہت ہی. پھر اب اس کو ایسے کہتے خدا ایسا قادر ہے، تو کہا کہ ایسا اس میں تصویر نہیں ہے، خدا ایسا قادر. آپ دیکھو وہاں کا معاملہ اور ہے. ایسا کا لفظ جو ہے وہ حقیقتاً تشبیہ کیا تھا، اور یہاں تمام چیزیں موجود ہیں. مشبہ موجود ہے، مشبہ بھی موجود ہے، جس کی تشبیہ دے رہے ہیں وہ موجود ہے، جس سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ موجود ہے، حرف تشبیہ موجود ہے. تو یہاں حقیقت ہی والا لفظ ہے، اور وہاں تو خدا ایسا قادر. تو اس میں ایک لفظ ہے اور کیسا قادر ہے کچھ پتہ نہیں. کیا قدرت، کدھر کی قدرت آپ دکھا رہے ہیں؟ تو وہ بات اور چیز ہے، یہ بات اور چیز ہے. سمجھا؟ تو یہاں پر کیا نام ہے، حفظ الایمان میں یہ زبردست توہین کی ہے. اس عبارت پر اعتراض ہے آپ کو، یہ تشبیہ ہے. اور اس کے بعد اگر اس سلسلے، اب اس کو ہم توہین مانیں گے. اب اس سلسلے میں بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں. بعض جگہ اگر یوں کہتے تھے بہائم، جانور، پاگل، یہ جو مجنون وغیرہ کا نام نے لیا تو اس میں اور بھی محسوس ہوتا ہے کہ کم کرنے کے لیے بتا رہے، تحقیر مقصود ہے. سمجھا؟ تحقیر مقصود ہے.
ہم آپ کے پاس علم ہے، ہم نے بھی آپ جیسا علم تو دوسروں کو بھی ہے، اس میں وہ تحقیر نہیں ہوئی. یہ آپ کے ساتھ کوئی مخصوص تھوڑی بہتوں کو یہ حاصل ہے. مگر اگر میں یہ کہہ دوں ارے یہ آپ کے ساتھ کوئی مخصوص نہیں، ایسے کتے جانور سور سبھی کو حاصل ہے، اب وہ تحقیر کی بات ہوگی. ویسے یوں کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کوئی مخصوص ہے، کسی اور کو بھی ہو سکتا تو بات دوسری ہو گئی، اس میں تحقیر نہیں ہوئی. تو تحقیر اس میں ہے، اور نبی کی تسلیم جو ہے یہ کفر ہے، نبی کی تحقیر یہ کفر ہے. تو یہ جناب یہ حفظ الایمان پر جو ہمارا اعتراض ہے اس نوعیت کا. براہین قاطعہ پر جو اعتراضات تھے اس کا ایک مختصر سی بات ہم نے کہی.